ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، فوراً اسے اٹھایا اور زمین میں پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب ان یہودی نے دیکھا کہ میرا تو اب بس نہیں چل رہا، اب یہ میرے قابو میں نہیں ہے، تو یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی انہوں نے تھوکا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے، چھوڑ دیا اسے۔ اب لوگ حیران ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اب تو اور زیادہ گستاخی کا کام کر دیا، اب تو اور زیادہ پٹائی ہونی چاہیے، پٹائی نہیں بلکہ دھلائی ہونی چاہیے، جیسے مشین میں کپڑے دھلتے ہیں نا، ہر طرح کی اس کی گندگی میل کچیل سے صاف ہو جاتی، اس طرح اب تو پٹائی نہیں دھلائی ہونی چاہیے کہ اب اس نے تو آپ کے چہرے پر بھی تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ قربان جائے، فرمانے لگے کہ پہلے جب میں نے ان پر حملہ کیا تو میں نے صرف اللہ کے لیے حملہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نے اس پر حملہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے چہرے پر تھوکا تو اس میں میرا اپنا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، تو اب میں اس کو مارتا تو اپنے ذات کی وجہ سے بھی اس کو مار رہا ہوتا، تو اس لیے میں فوراً الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ یہودی بھی اس عمل پر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے بڑے یہ ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، رہبر و رہنما ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیسے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ غصہ بھی نکال رہے ہیں تو اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، کسی سے محبت ہے۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیا، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت بھی کی اللہ کے لیے، بغض رکھا، کسی پر اپنا غصہ نکالا اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان گویا کہ مکمل ہو گیا۔ ہم اپنے کو غصے کو کنٹرول میں کریں، اگر کبھی کہیں غصہ نکالنا بھی ہو تو صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت بغض رکھیں اللہ کے لیے، کسی پر غصہ نکالیں تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اپنی ذات کے لیے دوسروں پر غصہ نکالنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔